کہتے ہیں جب غرور حد سے بڑھ جائے تو رب کی پکڑ خاموشی سے آتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک طاقتور باس کی جسے اپنے اختیار پر ناز تھا، مگر وہ بھول گیا تھا کہ بندے سے اوپر ایک رب بھی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ایک ایسے شخص کی کہانی جسے اس کے ظلم کی ایسی سزا ملی کہ وہ روتے ہوئے سجدے میں جا گرا۔ یہ ہے غرور کے زوال کی ایک سچی سبق آموز داستاں۔ کراچی کے ایک بلند و بالا ٹاور کی 12ویں منزل پر ایمن کارپوریشن کا مرکزی دفتر تھا۔ کشادہ ہال، قیمتی فرنیچر، چمکتے ہوئے فرش اور شیشے کی دیواروں سے جھانکتا ہوا پورا شہر۔ اس دفتر کا مالک تھا مراد خان، ایک سخت گیر، غرور سے بھرا ہوا شخص۔ مراد خان کی عمر 45 سال تھی، خوش لباس، مہنگی گھڑیاں اور دبنگ انداز، مگر زبان ایسی جیسے خنجر۔ اس کے دفتر میں کوئی بھی غلطی ناقابل معافی ہوتی۔ ملازموں پر چیختا، تحقیر آمیز جملے، چھوٹے چھوٹے کاموں پر برطرفی کی دھمکی دینا، یہ سب معمول تھا۔ تم لوگ غلام ہو، میری مہربانی ہے جو یہاں کام کرنے دے رہا ہوں، یہ جملہ روزانہ کسی نہ کسی کو کہتا۔ دفتر میں کام کرنے والے کامران، شائستہ، ذیشان اور باقی عملہ اس کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ شائستہ جو ایک بیوہ ماں تھی، صبح 7 بجے سے شام 9 بجے تک کام کرتی، پھر بھی مراد خان اس کے کام کو فضول کہتا۔ کامران کی بچی بیمار تھی، اس نے ایک دن چھٹی مانگی تو مراد نے کہا، دفتر اہم ہے یا تیرے گھر کے رونے دھونے، نکلو یہاں سے۔ ایک دن ذیشان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ جنازے میں جانے کے لیے جلدی نکلنا چاہتا تھا۔ مراد خان نے کہا، مرنے والے روز نہیں مرتے، کام اہم ہے۔ یہ ظلم کا عروج تھا، مگر سب خاموش تھے کیونکہ روزی کا سوال تھا۔ ایک روز مراد خان کو ایک نیا پروجیکٹ ملا، اربوں روپے کی ڈیل ہوئی۔ اس نے ملازموں سے دن رات کام کروایا، کسی کو بخار تھا، کسی کو ہڈی کا درد، مگر مراد کہتا، جب تک میں نہ کہوں کوئی نہ اٹھے۔ اسی دوران اس نے کامران کو معمولی غلطی پر برطرف کر دیا۔ شائستہ کو دفتر میں سب کے سامنے جھاڑ پلائی اور ذیشان کو نکارا کہہ کر گالیاں دیں۔ رات کو جب وہ تنہا اپنے آفس میں بیٹھا تھا، اس نے کھڑکی سے شہر کی روشنیوں کو دیکھا اور خود کلامی کی، سب میرے ماتحت ہیں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ اس نے ایسا غرور بھرا جملہ اپنے لیے کہا۔ اسی لمحے بجلی چلی گئی اور ساتھ ہی مراد خان کا فون، لیپ ٹاپ سب بند ہو گیا۔ اچانک کمرے میں اندھیرا چھا گیا، باہر شدید آندھی چل رہی تھی۔ اگلے دن جب وہ اپنے قیمتی لینڈ کروزر سے گھر سے نکلا، سامنے سے ایک ٹرک آیا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور مراد کی گاڑی الٹ گئی۔ جب آنکھ کھلی وہ ہسپتال میں تھا، جسم کا دایاں حصہ مفلوج ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا، شاید آپ اب کبھی چل نہ سکیں۔ مراد خان کا غرور زمین بوس ہو چکا تھا۔ 2 ہفتے ہسپتال میں گزرے، نہ کوئی دوست آیا، نہ عزیز، نہ دفتر کے افسران جنہیں وہ اپنی طاقت سمجھتا تھا، سب پیچھے ہٹ چکے تھے۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے تو مراد خان نے آسمان کی طرف دیکھا اور بے اختیار رونے لگا، یا اللہ، میں نے بہت ظلم کیا، میں نے انسانوں کو انسان نہیں سمجھا، مجھے معاف کر دے۔ پہلی بار مراد خان کی آنکھوں سے سچی ندامت کے آنسو نکلے۔ مراد نے ہسپتال میں ایک ضعیف نرس کو دیکھا جو خاموشی سے سب مریضوں کے پیر دباتی، پانی دیتی اور کبھی شکایت نہ کرتی۔ اس نے نرس سے پوچھا، تم اتنا سب کرتی ہو، کوئی تمہیں شاباش بھی نہیں دیتا؟ نرس مسکرائی، صاحب، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، وہی کافی ہے۔ یہ جملہ مراد کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اسی رات اس نے قرآن مجید منگوایا اور پہلی بار ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ جب اس نے آیت پڑھی،
ان اللہ لا یحب المستکبرین، یعنی اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو وہ بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے آج تک جو کچھ بھی کیا تھا وہ سب اسے یاد آنے لگا اور اسے اپنے کیے پر بہت ندامت ہوئی اور اس نے اللہ سے توبہ کی۔ 2 ماہ بعد جب وہ واکر کے سہارے دفتر آیا، سب چونک گئے۔ مراد نے سب ملازمین کو کانفرنس ہال میں جمع کیا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ پھر اس نے دھیمے لہجے میں کہا، میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے آپ کو غلام سمجھا، انسان نہیں، مگر اللہ نے مجھے جگا دیا ہے۔ یہی کہنا تھا کہ شائستہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، ذیشان کے لب کپ کپائے اور کامران جو واپس آیا تھا بے اختیار مراد کے گلے لگ گیا۔ مراد خان نے دفتر کا ماحول بدل دیا، نماز کے لیے وقفہ، عزت سے بات اور ہر ملازم کے لیے ویلفیئر فنڈ قائم کیا۔ اس نے کہا، اللہ نے مجھے گرا کر اٹھایا، اب میں کسی کو نہیں گرنے دوں گا۔ دفتر میں اب شائستہ ہر روز سورہ یاسین کی تلاوت کرتی، ذیشان کو ٹریننگ دی جا رہی تھی اور کامران کو میڈیکل سپورٹ فراہم کی گئی۔ مراد نے ہر کسی کے دروازے پر جا کر معافی مانگی، یہاں تک کہ اپنے پرانے مالی سے بھی۔ ایک دن دفتر میں ایک نئے ملازم نے پوچھا، سر آپ اتنے مہربان کیوں ہیں؟ مراد نے مسکرا کر کہا، میں جب اپنے عروج پر تھا تو مجھ میں بہت غرور تھا اور میں نے غرور سے بہت کچھ کھویا، اب عاجزی میں سکون ملا ہے۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے بہن بھائیوں، مراد خان کی کہانی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ جو آج کمزوروں کو روندتا ہے، کل وہی اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کو ترسے گا۔ لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کیونکہ وہ توبہ قبول کرتا ہے، بس دل سے پکارو اور سچے دل سے معافی مانگو۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، شاید کسی اور کا دل بھی بدل جائے۔ اللہ ہم سب کو عاجزی عطا فرمائے، آمین۔